ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. درختوں کے پتوں پر ایک ایک پتے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جب ابھی آدم علیہ السلام جنت میں ہے وہاں سے تذکرے شروع ہو گئے ہمارے نبی کے اور ان کی آمد. شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے ہیں. تو ایک دن آدم علیہ حضرت اور ہمارے آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، لیکن ہمارے نبی کے جو والد بنتے ہیں وہ شیس علیہ السلام بنتے ہیں، شیس بن آدم. تو انہوں نے کہا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے آخری نبی کی، تو اس کا خیال رکھنا تم، وہ تیرے باپ سے بھی افضل ہے. تو شیس علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بیٹا باپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اس ہستی کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کا حال سناؤں؟ کہ یہ سنا ہے. کہا میں نے ایک خطا کی، اللہ تعالیٰ نے میری خطا کو مشہور کر دیا. عصا آدم ربہ فغوا، قرآن میں آ گیا. اللہ نے میری خطا کو مشہور کیا، اور وہ امت ہزاروں خطائیں کریں گی اور اللہ اس پہ پردے ڈال دے گا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دے گا کس نے منہ کالا کیا، کس نے رات کو آنسو بہائے، کوئی پتہ نہیں چلے گا. مجھ سے ایک خطا ہوئی تو میرے کپڑے اتار دیے، میرے بیوی کے کپڑے اتار دیے. وہ ہزاروں خطائیں کریں گے ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے. مجھ سے ایک خطا ہوئی، میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا گیا. وہ ہزاروں خطائیں کریں گے اور بیویوں کو ان سے جدا نہیں کیا جائے گا. مجھ سے ایک خطا ہوئی اور وہ 40 سال بعد جا کے عرفات میں قبول ہوئی. وہ ہزاروں خطائیں کر کے ایک دفعہ کہیں گے اللہم اغفر لی، تو اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ تو اس کی امت کا حال ہے.